سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ صحت کارکنوں کے بارے میں بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ ہم کچھ مضامین جو ہے صحت کارکنوں کے لیے پیش کرتے ہیں، جس سے وہ لوگ استفادہ حاصل کر کے اپنی طبی معلومات کو بہتر کر کے اور انسانیت کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں۔ ایٹیولوجیکل ایجنٹس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ کون سے ایٹیولوجیکل ایجنٹ ہے جو کہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ایٹیولوجی جو ہے اب ہر چیز کی ایٹیولوجی کی طرف زیادہ جایا جاتا ہے کہ صحیح اسپیسیفک خاص کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ بتایا کہ جیسے کہ پہلے زمانے میں ملیریا کو نام ہی اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ اس کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خراب ہوا سے، بیڈ ایئر سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ بیماری بیڈ ایئر سے پیدا ہوتی ہے۔ میل مانے خراب یا بد، اور ایئر ہوا کو کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اب جو ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ملیریا جو ہے ایک پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پیراسائٹ جو ہے وہ مچھر ہمارے جسم میں ٹرانسمٹ کرتا ہے اور وہ ملیریا کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو ایٹیولوجیکل ایجنٹ ہمیں معلوم کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے ہر بیماری کا، کیونکہ ایٹیولوجیکل ایجنٹ معلوم ہوگا تو اس سے ہم روک سکیں گے کیا ایٹیولوجی ہے، کیا اس کی وجہ ہے، کیا چیز جو ہے اس کو پیدا کر رہی ہے۔ جب تک بیسک جو چیز ہے جو پیدا کرنے والے عوامل ہیں اس کو نہیں روکا جائے گا، جب تک ہم بیماری کو نہیں روک سکتے۔ اسی سیکشن میں انوائرمنٹل فیکٹرز آ جاتے ہیں اور ماحولیاتی عوامل آ جاتے ہیں۔ ماحولی عوامل میں ہوسٹ یعنی جانداروں پر پلنے والے جاندار جو بیماری پیدا کرتے ہیں شامل ہیں۔ ماحولیاتی عوامل کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ ماحولیاتی یعنی کہ فزیکل انوائرمنٹل فیکٹرز۔ فزیکل انوائرمنٹ فیکٹر میں اس میں ہوا، پانی، زمین شامل ہیں، اور دوسرے جو اشیاء ہیں جو فزیکلی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہوا اور پانی سے کیا تعلق ہے؟ اگر پانی صاف نہیں ہوگا، کلین واٹر نہیں ہوگا تو وہ بیماری پیدا کرے گا۔ اس طرح کلین ایئر نہیں ہوگی تو وہ بھی بیماری پیدا کرے گی۔ جس طرح کا ماحول ہمارے ممالک میں ہے کہ انتہائی پالوشن کے ساتھ ہوا جو ہے ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس ہوا کے اندر مختلف گیسز شامل ہوتی ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے مختلف ٹرانسپورٹ کے وہیکل سے پیدا ہوتی ہیں اور مختلف انڈسٹریز سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان گیسز میں سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ شامل ہیں۔ جب یہ گیسز پانی کے ساتھ ملتی ہیں تو تیزاب پیدا کرتی ہیں۔ یہ تیزابی اثرات جو ہے ہماری آنکھوں پر، ہمارے لنگس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ انوائرمنٹ کو کلین رکھا جائے، اور کلین رکھنے کے لیے آٹو موبائلس اور یہ ٹرانسپورٹ کے جو سورسز ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ ہمارے ملک میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گیس کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی انوائرمنٹل فرینڈلی یعنی کہ ایندھن سمجھا جاتا ہے ٹرانسپورٹ میں۔ وہ پاکستان جو ہے دنیا میں بہت بڑے یعنی پہلے نمبر پہ ہے ہمارے اندازے میں، جہاں پر یہ گیس جو ہے نا آٹو موبائل میں استعمال ہو رہی ہے، اور سی این جی گیس وغیرہ جو بھی ہے وہ مختلف طریقوں سے آٹو موبائل کی جو انڈسٹری ہے اور جو گاڑیاں ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی ذخائر بھی کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ متبادل ذرائع سے اس کو حاصل کر کے ان سارے سسٹم کو چلنے دیا جائے تاکہ انوائرمنٹ ہمارا صاف رہے۔ اسی طرح پانی کے لیے کلین واٹر انتہائی ضروری ہے۔ اگر کلین واٹر نہیں ہوگا، سیف واٹر نہیں ہوگا تو وہ بیماریاں پیدا کرے گا۔ ہمارے پاس جو فلٹر پلانٹس ہیں ان کی انتہائی
بہتر طریقے سے کارگزاری کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تاکہ جو پانی جو ہے وہاں سے مہیا کیا جاتا ہے عوام کو وہ بالکل صاف اور کلین واٹر ہونا چاہیے، سیف واٹر ہونا چاہیے۔ اور افراد کو بھی چاہیے کہ اگر پانی سیف نہیں ہے تو استعمال کرنے کے لیے بہتر طریقے سے پانی حاصل کرنا چاہیے۔ بایولوجیکل انوائرمنٹ میں زندہ بیماری پیدا کرنے والے ایجنٹس یعنی جراثیم، وائرسز اور پیراسائٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح نفسیاتی، سماجی اور ماحولیاتی عوامل کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ سائیکولوجیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح ہمارے جسم پر اور ہمارے جسم کو بیمار کر سکتا ہے۔ نفسیاتی، سماجی، ماحولیاتی عوامل میں انسان کا طرز زندگی، رویہ، عادات، تعلیم، روایات، علاقہ، عقیدہ وغیرہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دینا چاہیں گے کہ اگر ذہنی طور پر لوگ ڈسٹرب ہیں، جیسے آج کل کے حالات ہیں ہمارے جیسے ملک میں کہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ انتہائی درجے پہ پہنچ چکی ہے، جس سے کے ذریعے افراد جو ہے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی اور اس قسم کے جو حالات ہیں پورے ملک میں، جس سے لوگ جو ہے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بیمار پڑنے لگتے ہیں۔ سماجی ماحولیاتی عوامل جو انسان کی طرز زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں وہی سارے بیماریوں کا سبب بھی بنتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جیسے ماحول کے حساب سے انتہائی خطرناک ماحول ہے، روزانہ دہشت گردی کے ذریعے کافی جانیں ضائع ہوتی رہتی ہیں، تو نفسیاتی طور پر لوگ ہر فرد ڈرا ہوا رہتا ہے اور خوف کے حالت میں زندگی بسر کرنا الگ بیماری پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ رویہ، عادات، اس کے حوالے سے بھی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا رویہ اچھا ہے، خوشکن ہے، آپ لوگوں کی صحت پہ اچھا اثر ڈال سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ تعلیم انتہائی اہم چیز ہے۔ جو بہتر قومیں تھیں، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، انہوں نے اپنا سارا سرمایہ، سب کچھ جو ہے تعلیم کے اوپر صرف کیا، اور 100% تعلیم جو ہے ان ممالک میں موجود ہے۔ تعلیم حاصل کر کے ہم بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تعلیم ہی صرف جو ہے نا کمانے کا ذریعہ ہی نہیں ہوتی، مگر ہر اسٹیج پر ہر انسان کی ہیلپ کرتی ہے، چاہے صحت کی حوالے سے معلومات حاصل کی جائیں، یا بیماری کے لیے معلومات حاصل کی جائیں، یا بیماری سے بچنے کے لیے معلومات حاصل کی جائیں، یہ سب ایک تعلیم کا حصہ ہے۔ صرف میڈیکل یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں یا کسی ادارے میں جا کر پڑھنا ہی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہر چیز جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ بہتر تعلیم، بہتر احتیاطی تدابیر حاصل کرنا کس طرح آسان ہو چکا ہے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل اس حوالے سے کام کر رہی ہے تاکہ عوام الناس کو پوری دنیا میں لوگوں کو بہتر سے بہتر معلومات بیماریوں کے بارے میں بتائی جائیں اور ان سے بچایا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ انفیکشنز ہیں، اور کوئی بھی ہمارا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنے کی بیماریاں ہیں۔ بیماریاں ہی انسان کو ختم کر رہی ہیں۔ کسی ایک بیماری کو بھی لے لیں، اس کی اگر اعداد شمار دیکھیں گے تو اس سے لاکھوں افراد ہر سال جو ہے نا وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہوسٹ فیکٹر کی بات کرتے ہیں۔ ہوسٹ فیکٹر کس طرح انسان کے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کسی شخص کی عمر، نسل، جنس، کسی وراثتی بیماری کا موجود ہونا، خون کا گروپ، مدافعتی نظام، طرز زندگی، تعلیم، پیشہ، ازدواجی زندگی، یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور بیماریاں پیدا کرنے میں یا روکنے میں مدد کرتی ہیں۔ تمام فیکٹر ہر شخص میں مختلف
ہوا کرتے ہیں، اس لیے ہر شخص پر ہوسٹ جراثیم کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ ایسے امراض بھی موجود ہیں جن کا درست اور اصل مکمل وجہ کا معلوم کرنا اس وقت بھی بہت مشکل ہے۔ ان کے لیے ایٹیولوجی میں ایک اصطلاح ہے رسک فیکٹر استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مختلف بیماریوں میں موٹاپا، اوبیسٹی، ہائی کولیسٹرول، یہ سب جو ہے نا رسک فیکٹر ہیں، یعنی کہ ہارٹ ڈیزیزز میں، ہارٹ کی بیماریوں میں، دل کی بیماریوں میں بڑے فیکٹرز جو ہیں موٹاپا، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ہے، تو یہ رسک فیکٹر کے طور پر کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان رسک فیکٹر کو کم کر کے ہم بیماریوں کو بھی کم کر سکتے ہیں۔